اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے جز کے شروع میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں آیات پڑھی تھی اور ان آیات کی تکرار بھی تھی۔ بار بار تاکید کی گئی کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور ایسا کرنا ہے بھی اہم، نماز کے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ صرف کسی ایک رخ کو فالو کر لینے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا ایک ریچول بھی ہے۔ تو دین صرف ریچولز کو فالو کرنے کا نام نہیں، جب تک کہ انسان اللہ کو نہ پہچانے، اپنا سب کچھ اسی کو نہ سمجھے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل نہ کرے، اور وہ چیزیں اس کی عملی زندگی میں جب تک نہ آئیں تو محض ظاہریت سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہود و نصارہ نے بھی، گویا پچھلی امتوں نے بھی اپنے لیے کچھ رخ مقرر کر رکھے تھے۔ یہود نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب بنا رکھا تھا، جبکہ نصارہ نے مشرق کی جانب، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا حق پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر حق پر ہونے، نیکی پر ہونے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں کس کی نیکی ہے، نیک کون ہے، کون سے کام نیکی میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا صرف کسی ایک مخصوص قبلے کو تھام لینا ہی نیکی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہیں جو حقیقی نیکی میں شمار ہوتے ہیں؟ تو یہ کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت اسلام کی ایک جامع اور شامل تصویر پیش کرتی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف اس ایک آیت کو پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ بارہا آپ کو ایسے مواقع پیش آتے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی غیر مسلم کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی کہ اسلام کیا ہے، تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے، اچھا میں کیسے بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں، اور پھر آپ رینڈملی کبھی ادھر سے آیت پڑھتے کبھی ادھر سے۔ تو اس کی بجائے اگر آپ صرف اس ایک آیت کو سامنے رکھ دیں تو ایک بہترین تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اس کی تعلیمات۔ اس آیت میں آپ غور کریں گے کہ اسلام کے جو بنیادی اجزاء ہیں، جیسے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ان پر بھی بات ہے۔ عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس پر بھی بات ہے۔ اسی طرح معاملات جیسے عہد کی پابندی اور مختلف لوگوں پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، اس کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح اخلاقیات پر بات بھی ہے، صبر کی تلقین کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے دین کی ایک بہترین شکل سامنے لاتی ہیں۔ فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں، رائٹیسنس یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہاں صرف 2 ڈائریکشنز کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی مشہور ہے۔ جب کسی ڈائریکشن کی بات کرنا ہوتی ہے تو مشرق و مغرب کو مینشن کیا جاتا ہے، شمال جنوب سیکنڈری ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ 2 سمتیں اہل کتاب کے ہاں مقدس تھیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف کسی ایک ڈائریکشن کو مقدس نہ سمجھو۔ مقدس کا معنی آتا ہے قابل احترام، یعنی صرف اپنا رخ کسی ایک طرف کر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لایا۔ یہاں تھوڑا سا جملہ سمجھنے میں توجہ کیجئے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو بات نہیں بنتی، لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا، تو ہونا کیا چاہیے؟ لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ تو اس کو 3 طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ نمبر 1، نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں بر جو ہے مصدر ہے، اور مصدر بمعنی فاعل ہے، یعنی بر مصدر ہے لیکن فاعل کا معنی دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عادل کو آپ عدل کہہ دیں تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی۔ عادل کون ہوتا ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے، عدل کرنے والا۔
لیکن اگر کسی عدل کرنے والے کو آپ عدل کہہ دیں، عدل ہے انصاف، چیف جسٹس جیسے آپ کہتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سمبل آف جسٹس، یعنی وہ ایک سمبل بن جاتا ہے اور اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے انعام دیا جاتا ہے. چلیے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بہادر کو آپ شیر کہہ دیتے، تو وہ شیر ہوتا تو نہیں، لیکن شیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شدید بہادری کی وجہ سے. تو اسی طرح نیک شخص کو نیکی کہہ دینا کیا ہے؟ وہ تو سراپا نیکی ہے. ہم کہتے نہیں اردو میں وہ سراپا نور ہے، سراپا نیکی ہے. نورانی کی بجائے نور کہہ دینا، ٹھیک ہے، نیک کی بجائے نیکی کہہ دینا، تو یہ خاص طور پر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تیسری چیز یہ کہ بر سے مراد مؤمن ہے، یعنی مبالغے کے لیے. مؤمن وہ ہے من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات، اس کے وجود کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اور اس کی دیگر تمام صفات کو ماننا. گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے. نیک وہ شخص ہے جو یوم آخرت کو مانے، دنیا کو نہیں، آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے. کیونکہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت کا ڈر نہ رکھتا ہو دل میں. والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے. اور یوم آخرت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی وہ سب یوم آخرت میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے قبر ہے، بعث ہے یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. نیک وہ شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو مانے، ان پر ایمان لائے، اور دل کا اطمینان بھی اس کا ہو ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور اطمینان بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو آمن ابی میں صرف زبانی ماننا نہیں، بلکہ اطمینان کے درجے میں ماننا کہ بات ہے ہی یہی، اصل ہے ہی یہ، حقیقت ہی یہی ہے کہ ایسا ہوگا. والملائکتی، اور فرشتوں کو مانے. ملائکہ جمع ہے ملک کی. فرشتوں میں مختلف طرح کے کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں. جیسے سب سے بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے فرشتوں کے نام آپ نے پڑھے ہوں گے. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو علم کی، ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں آ کر، اور آسمانی دنیا تک پھیل جاتے ہیں. والکتابی، اور کتاب کو مانے. اور کتاب کو ماننے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس پر یقین رکھے، اس پر ایمان رکھے، اور اسے سچ سمجھے، اور اس پر عمل بھی کرے. والنبیین، اور انبیاء کو بھی مانے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں رسول کیوں نہیں آیا؟ کیا رسولوں کو نہ مانے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ نبیین کیوں آیا ہے، رسول کیوں نہیں آئے؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے رسول نبی ہوتے ہیں. تو جب نبی کہہ دیا تو گویا سب کو شامل کر لیا. سارے رسول نبی ہوتے ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. والنبیین، اس میں تمام انبیاء اور رسول سبھی شامل ہیں. وآت المال، اور دے مال، خرچ کرے اپنے مال کو. اور مال میں نقد بھی شامل ہے، کرنسی بھی، اس کے علاوہ لباس، کھانا پینا، زمین، مال کی جتنی بھی قسمیں سب اس میں شامل ہے. اسی لیے ویلتھ کا لفظ استعمال کیا. ویلتھ کس کس چیز پہ اپلائی کرتی؟ ویلتھ کا ورڈ کس پہ اپلائی کرتا ہے؟ ہر چیز پہ. زمین، جائیداد، کھانا پینا، لباس، جو کچھ بھی آپ اون کرتے ہیں وہ ساری آپ کی ویلتھ ہے. تو اس کو خرچ کرے، صرف اپنے لیے نہ رکھ دے، صرف سمیٹتا ہی نہ رہے، جمع ہی نہ کرتا رہے، بلکہ آگے بھی دے.
علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی خاص طور پر جب مال کی محبت ہو، اور زیادہ محبت مال سے کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جتنے آپ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اتنی آپ زیادہ فکر بھی کرتے ہیں، پھر اتنا ہی مال آپ کو ملنے پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اوہ اتنا مل گیا، اب یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ویسے بھی انسان کی ویکنس ہے مال، لیکن خاص طور پر جب مال سے محبت ہو تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے اسے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے۔ کس پہ خرچ کرے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا حق ہے، اور اس کی بہت سی ہمیں احادیث سے وضاحتیں ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ عام لوگوں پہ خرچ کرنا 1 گنا اجر رکھتا ہے، جبکہ رشتہ دار پہ خرچ کرنا 2 گنا۔ اس میں ایک بہترین مثال جو بہت ہی اس آیت سے قریب تر ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی ہے، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، اور یہاں بھی کیا ہے، لیس البر، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ جو حکم سنتے تھے سیدھے عمل پہ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ تھے، مدینہ کے بہت دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے، اور اس میں کھجور کے کئی 100 درخت تھے، بہت ہی عمدہ قسم کا مال تھا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا بیرہا کا باغ ہے، آپ اسے اللہ کی خاطر قبول کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ارا ان تجعلہ فی الاقربین، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، اسے اپنے چچا کے بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں پر تقسیم کر دیا۔ انسان خرچ تو کرتا ہے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، لیکن اقربین پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں پر، اور پھر آگے ان کے بچوں پر یا چچا ماموں وغیرہ پر بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ رشتوں کے بیچ میں ایک چپکلش بھی ہوتی ہے، جیسے خاص طور پہ بہن بھائیوں سے خاموش مقابلہ بھی ہوتا ہے، خصوصاً انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، ایک کمپٹیشن کی فضا ہو جاتی ہے نا۔ پھر اگر کوئی بہن بھائی کم ہے درجے میں مالی اعتبار سے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرو، بلکہ اس پہ خرچ کرو، اتنا کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ عموماً رشتہ داروں میں ناراضگیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسی قسم کی جیلسی سے۔ ایک کو یہ شکوہ ہوتا ہے وہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ان ساری حسد اور عداوت کی قسموں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرے، اور اس وقت ہی نہیں صرف جبکہ ان کے پاس اسپیئر ہو، اس وقت بھی جب انہیں خود بھی ضرورت ہو اس وقت بھی خرچ کریں، اور اس مال کی محبت بھی دل میں ہو۔ کیونکہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور پھر اس چیز کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ والیتامی، اور یتیموں پر، یعنی خاص طور پر یتیموں کا حق ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف یتیم ہے، کس کو دے کس کو نہ دے، کیا کریں گے آپ؟ عام حالات میں تو ضرورت مند رشتہ دار کو آپ پریفرنس دیں گے اور اس کے بعد یتیم کو دیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، اپنا کھاتے پیتے، لیکن آپ کسی ایسے یتیم کو جانتے ہیں کہ جس کے حالات بہت خراب ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو بائی پاس کر کے آپ یتیم کو پہلے دے سکتے ہیں، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ عام حالات میں تو ترتیب یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت ترتیب بدل بھی جائے تو بدلنے میں حرج کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن بہرحال رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ ایک حدیث میں آتا ہے 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب
اس دینار پر ہے جو تم رشتے دار کو دیتے ہو. تو آج اپنے کسی نہ کسی رشتے دار کو ضرور یاد کیجیے. اس سے محبت بڑھتی ہے، خاندان کی ٹائز مضبوط ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بیڈ فیلنگ اور ایک نان کوآپریشن کی سی فضا رہتی ہے وہ سبسائڈ ہوتی ہے. والیتامی اور یتیموں کو، خواہ وہ اپنے رشتے دار ہوں یا پھر دور کے لوگ ہوں. والمساکین اور مسکینوں کو. مساکین مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند، نیڈی پیپل. اب نیڈی کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں، مسکین وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائیں اور ایک ایک یا دو دو کھجوریں یا روٹی کے لقمے لیتے جائیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کے سب کام نکل جائیں، ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے تاکہ کوئی انہیں کچھ دے. تو کیا کرائیٹیریا مسکین کا؟ مسکین وہ نہیں کہ جو ہاتھ پھیلائے اور لوگ اس کے تھوڑا بہت اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، وہ بھی مسکین ہے کہ جو ظاہر نہیں کرتا اور اسے کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ بھی مسکین ہے، لیکن سفید پوش جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی اگر آمدنی اتنی ہے، اتنے گھنٹے وہ کام کرتا اور فلاں جگہ کام کرتا اور اتنے اس کے بچے اور اتنے پڑھنے والے ہیں، تو اس سے کیا ہے انسان خود بھی اندازہ کر سکتا ہے. تو ایسا شخص جو مانگے ضروری نہیں کہ وہی مسکین ہو، نہ مانگنے والا ضرورت مند بھی مسکین کے دائرے میں آتا ہے. اس کے پاس کیا نہ ہو، مثلا کھانے کو نہ ہو یا لباس نہ ہو یا پھر رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو یا شادی نہ کر سکے یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسکین. اسی طرح ایک لفظ فقیر بھی آتا ہے. فقیر جو ہوتا ہے نا وہ شدید ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ہے کچھ نہیں، ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، کچھ پوری کر لیتا کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے. وابن السبیل اور مسافر پہ، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں محتاج ہو جائے تو اس پہ بھی خرچ کرے. اور ویسے بھی عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے سفر کے ساتھیوں پر خرچ کرے، اس سے محبت بھی بڑھتی. والسائلین اور سوالیوں کو بھی دے. مسکین اور وابن السبیل ہو سکتا کہ نہ مانگے، لیکن سوالی وہ جو مانگ کر لے، سائل کی جمع ہے. اور اس میں وہ سوالی بھی جو زبان مقال سے سوال کرے، یعنی بول کے سوال کرے، اور وہ بھی جو زبان حال سے سوالی ہوں، یعنی ان کی آنکھوں سے یا ان کے جو حرکتیں ہیں ان سے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ شخص بھوکا ہے، ضرورت مند ہے. مسکین تو سب کچھ چھپائے بیٹھا ہے، لیکن سائل جو ہے وہ مختلف باتوں یا مختلف طریقے سے اپنے مسئلے کو پیش کر رہا ہے، تو اس کو سمجھو اور اس کو بھی دو. اور اگر کچھ نہیں دے سکتے، عام حالات میں لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ تو بیگرز ہیں اور ان کو تو عادت ہو گئی ہے اور یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے میں فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اما السائل فلا تنہر، سوالی کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، برا بلا نہ کہو، نہیں دے سکتے نہ دو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر دینا، بھلی بات، میٹھا بول دینا، ومغفرۃ معاف کر دینا، اگنور کر دینا، یا کسی کی جو اریٹیٹ کرنے والی چیز ہے اس پہ آگے سے کچھ نہ کہنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو کہ انسان دے بھی اور ساتھ بولتا بھی چلا جائے اور ساتھ باتیں بھی سناتا جائے. تو والسائلین، سوال کرنے والے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر وہ سوالی جو اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرے، یعنی ہے اور پھر مانگے چلے جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے اس لیے کہ اپنے مال میں زیادتی کر لے، کثرت حاصل کر لے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے. فلیستقل او لیستکثر، چاہیے کہ اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کرے یا زیادہ اکٹھے کرے. یعنی اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے سوال، جبکہ انسان کے پاس ہو لیکن اپنا خرچ نہ کرے، کیا کرے، دوسرے سے لے کے خرچ کرے تاکہ اپنا مال جمع رہے، وہ زیادہ بڑھتا رہے اور مانگ تانگ کے گزارا کرے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے.
والسائلین وفی الرقاب، اور گردنوں میں، گردنوں میں سے کیا مراد ہے؟ گردنیں چھڑانے میں. فک الرقاب ہے اصل میں، فق یہاں محذوف ہے. فا کیا رقاب، رقبہ، رقبہ کہتے گردن کو، اور گردن چھڑانے سے مراد غلام آزاد کرانا یا کسی کو مصیبت سے چھڑانا، کسی کا رینسم پے کرنا، یا کوئی کسی مصیبت میں آ گیا ہے یا کہیں پکڑا گیا ہے تو اس کی بیل کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کسی کی آزادی کے لیے کوشش کرنا اور اس میں مال دینا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے میں، قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اقامہ کا لفظ جو ہے نا وہ قیام سے، قیام کا مطلب سیدھا کرنا، یعنی درست طریقے سے پڑھنا مراد ہے. اور درست طریقے سے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے کہ میں پڑھتا ہوں. اور اس میں فرض اور نفل سب شامل ہے. وآت الزکاۃ، اور زکات دے. یہاں فرض زکات کی طرف اب اشارہ ہے کیونکہ نفل کہاں ہو چکا؟ یہ جو پیچھے آت المالا ہے، یہ جو آت المالا علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ سب نفلی صدقات ہیں. خاص طور پر ان کو زکات بھی دی جا سکتی ہے بوقت ضرورت، جب ویسے مال نہ ہو انسان کے پاس، لیکن زکات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. زکات اور زکات کے علاوہ بھی دے، لیکن زکات جو ہے وہ مستحق کو ہی دی جا سکتی ہے. زکات مسلمانوں کا مال ہوتا ہے جو مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور نان مسلمز کو نہیں دیا جاتا. اور زکات کے جو مصارف ہیں کون مستحق ہے، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں بھی آئے گی اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور دین کا حصہ ہے. دین کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے. اور کیا کرے؟ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو. کون؟ نیک لوگ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے سنگولر کا صیغہ تھا، آمنا، آتا، اقاما، اور پھر آتا الزکات، اور پھر اس کے بعد والموفون بعہدہم جمع کا صیغہ آ گیا. اور وہ پورا کرنے والے ہیں، فل کرنے والے ہیں اپنے عہد کو. یعنی پوری مسلم سوسائٹی جو ہے اس کے اندر یہ کلچر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو نبھائیں، کیونکہ باقی کام تو آپ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں. ایمان لانا اور اسی طرح مال دینا، یہ سب کام آپ اپنے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، پرسنل کر سکتے. لیکن موفون بعہد، عہد جب آپ کرتے ہیں تو دوسرا خود بخود اس میں بن جاتا ہے، یعنی 2 طرفہ ہوتا ہے. اور پھر عہد یا اللہ سے کیا جاتا ہے یا بندوں سے کیا جاتا ہے. تو عہد کسی سے بھی آپ کریں، خواہ اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں، اس کو پورا کرنا لازم ہے. اللہ سے عہد کی ایک شکل تو وہ ہے جو عہد الست میں تھی، جو ہم نے اللہ کی بندگی اور عبادت کا وعدہ کیا تھا. اور اس کے بعد بھی انسان جو اپنی زندگی میں مختلف طرح کی نیتیں کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ نظر پوری کرنا، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے بہت منتیں ماننا، لیکن اگر کسی نے مان لی تو پھر اس کو پوری کرنی چاہیے. تو والموفون بعہدہم، اسی طرح بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرنے چاہیے. اچھا، یہ جہاں تک اللہ سے عہد کا تعلق ہے تو اس کی مثال بنی اسرائیل کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ان سے عہد لیا تھا، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو میں بھی کروں گا. اور بندوں سے عہد، اس میں خواہ بندہ کوئی مسلمان ہو یا نان مسلم، کسی سے بھی اگر عہد کیا جائے تو اسے پورا کرنا لازم ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جو میں نے سنا اور اس میں آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں. تو عہد کی پابندی دیندار ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ تو نان مسلم ہے تو اس پہ تو مجھ سے پوچھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے میں کروں یا نہ. نہیں، کہیں بھی آپ کوئی سمپل زبانی وعدہ کرتے ہیں یا لکھ کر کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر اسے ختم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو علل اعلان ختم کیا جائے گا، چپکے سے آپ ختم نہیں کر سکتے.
تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدے کو انہیں نبھانا ہے. سورۃ المؤمنون کے شروع میں بھی وہ لوگ جن کی کامیابی کی اللہ نے ضمانت دی، قد افلح المؤمنون، ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے. کیونکہ ہم سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے اوہ میں بھول گئی، ہر روز صبح شام یہی ہمارا ایک تکیہ کلام بن جائے، کیونکہ اکثر لوگ عہد کی نگرانی نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی عہد کیا یا نہیں، اس کو یاد ہی نہیں رکھتے. تو اگر آپ کسی سے کچھ کمٹمنٹ کریں تو لکھ لیں. یہ کتنا زیادہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اپائنٹمنٹس کی ڈائری ہوتی ہے اور کیلنڈرز ہیں اور بے شمار طریقے ہیں. آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایسی جگہ ہے، آؤٹ لک میں بنی ہوئی ہے کہ آپ کی ڈیلی کیا اسکیڈول ہے. تو چاہے کسی گروپ کے ساتھ عہد ہو یا کوئی اپائنٹمنٹ ہو یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہو یا کہیں بھی، اس کو فلفل کریں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین، اور صبر کرنے والے. کس کی جمع ہے یہ؟ صابر کی جمع، پیشنٹ. اب دیکھیے کہ ابھی تک تو ساری دینے کی باتیں تھی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن صبر جو ہے لینے کی ہے. کیا لینا ہوتا ہے صبر میں؟ دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف دہ باتوں کو سہ لینا. اب تک دینے کی بات تھی اور صابرین میں لینے کی بات ہے، اور لینے میں کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالے. صبر کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے حبس. حبس کس کو کہتے ہیں؟ حبس گھٹن کو نہیں، حبس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. جب ہوا رک جاتی نا تو اس کو حبس کہتے ہیں. وہ مخصوص ٹرم ہے، لیکن حبس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روک لینا. تو یہاں صابر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کو روک لے. کس سے؟ نیگیٹو ری ایکشن سے، حال دعائی کرنے سے، چیخنے چلانے سے، غلط باتیں زبان سے نکالنے سے. والصابرین، اور صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ فی البأساء، جب کوئی جسمانی تکلیف ہو، جیسے کوئی بیماری ہو، بھوک ہو. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو یہی مطلب ہے یہاں صابرین فی البأساء. جب کوئی انہیں جسمانی تکلیف ہوتی ہے، غربت لاحق ہوتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. والضراء، اور دیگر ہارڈ شپس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں. جیسے کوئی ذہنی ٹارچر ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو انسان کا دل چیر کے رکھ دیتی ہیں. تو ایسے تمام مواقع پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تھام لینے کی، روکنے کی، صبر کرنے کی. وحین البأس، اور جنگ کے وقت. جنگ کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتی ہے. وہ جو ساری قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا پیچھے کہ کس کس چیز سے اللہ آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. تو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ خوف بھی ہوتا ہے. والجوع، بھوک بھی ہوتی ہے. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، بزنس بھی نہیں ہوتے، مال کم ہو جاتے. والانفس، جانیں بھی جاتی ہیں. والثمرات، پھل بھی تباہ ہوتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ بھی ختم ہو جاتی. تو یہ پیک کا وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا. وحین البأس. اور پھر خاص طور پر جو لوگ خود جنگ میں شریک ہو، یعنی جنگ کر رہے ہوں، تو ان کو اور بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. اس وقت انسان اگر بھاگ نکلے یا یہ کہ شور ہنگامہ کر دے. آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر ایک جنگ میں ایک فوج جو ہے کہیں کھڑی ہے صف باندھ کے، اب تو خیر نوعیت بدل گئی ہے، لیکن جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت تو فزیکلی لڑائیاں ہوتی تھی. تو اب اگر ایک صف بنی ہوئی ہے اور مقابلہ ہونے لگا اور ایک شخص رونا چلانا شروع کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری فوج ڈی مورلائز ہو جائے گی، پینک کی کریٹ ہو جائے گی، لوگ دشمن سے لڑنے کے بجائے اس کو سنبھالنا شروع کر. اسی وجہ سے عورتوں پہ جنگ فرض نہیں، جہاد فرض نہیں کیا، کیونکہ وہ بہتا خون نہیں دیکھ سکتی. وحین البأس، اور خاص طور پر یعنی ایکسٹریم کنڈیشنز میں، عام حالات میں بھی
بأسا اور ضراء میں بھی اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں بھی. ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت ہوں اور ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ اگر کسی تکلیف میں تو نہیں کہنا صبر کرو، تو کہتے بہت کر لیا اب صبر نہیں ہوتا. تو یہاں کیا کہا کہ نہیں، اس کے بغیر کوئی اور آپشن ہے نہیں، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. صبر کے بغیر تو گزارے، کیونکہ انسان جتنی بھی بے صبری مچا لے کیا نتیجہ ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو فوت ہو گیا وہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا آپ کے رونے سے چلانے سے؟ نہیں. جو بیماری آئی ہے وہ بھاگ جائے گی کہ یہ تو بہت رو رہا ہے مجھے جانا چاہیے؟ نہیں. جو چیز ٹوٹ گئی وہ اٹھ کے جڑ جائے گی. کسی نے کچھ کہہ دیا وہ اس کے منہ میں واپس چلا جائے گا؟ نہیں. جو ہونا تھا ہو گیا. اگر ایک غلطی ہو گئی تو اب دوسری تو نہ ہو. اگر کسی نے برا کیا میں تو نہ کروں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے مومن ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے عہد کو پورا کیا. صدق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق واقعہ، یعنی جو انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ اس کو پورا کیا. اولئک الذین صدقوا، اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اولئک الذین صدقوا، اللہ کی گواہی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی کو ملے. یہ کئی ڈگریاں حاصل کرنے سے بڑی ڈگری ہے. بہت سے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں فیل ہوتے ہیں. فیل، بالکل فیل. اتنا رتی برابر ان کے اندر پیشنس نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ذہنی توازن وہی کھوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کیوں ذہنی توازن؟ صحابہ کرام میں سے تو کسی کا ذہنی توازن نہیں کھویا گیا تھا، کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا، اعتماد اللہ پہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے شوق اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو وہ سہ جاتے تھے. اور صرف وہ سہتا ہے جس کے اندر لچک ہوتی ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. دوسرے لوگ سہ نہیں جاتے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا، اس کو جب کوئی شوق پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بروکس ڈاؤن انٹو پیسز. لیکن جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سہ جاتا ہے. وہ بینڈ ہوتا ہے اور بینڈ ہو کے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسروں کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہوتی. تو اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگوں کو اللہ اپروو کر رہا ہے. یہ ہیں سچے لوگ. اگر آپ بات بات پہ لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں، کسی کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، تو یہ سب علامتیں سچا ہونے کی نہیں ہیں. ہم سب کو اپنے بیہیویئر دیکھنے چاہیے کہ ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں. مختلف مواقع پر ہم کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں. بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں، شوہروں سے کیسے پیش آتے ہیں، ہمسائے سے کیسے پیش آتے ہیں، اوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، پھر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے. تو بتائیے، یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے، اگر سارے مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا خوبصورت ترین نمونہ نظر نہ آئے. لیکن آج نہ تو ہم جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کہا کیا گیا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو دراصل متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو رائٹیس ہیں. تو بر کی بات ہوئی، صدق کی بات ہوئی، تقوی کی بات ہوئی. تو جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان احکامات پر عمل کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو. تو ایک اینڈ پہ بر ہے، دوسرے پہ تقوی ہے، ان دونوں کے بیچ میں صدق ہے. جس کے اندر بر کا جذبہ ہوگا اور گاڈ فیئرنگ ہوگا، وہی دراصل اپنی باتوں میں سچا ہوگا، اپنے اعمال میں سچا ہوگا. اصل میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک گروپ کے ساتھ مل جانا، کوئی ایک اپنا نام رکھ لینا، کسی ایک ڈائریکشن میں چل پڑنا، بس یہی نیکی. صرف ریچولز کی ادائیگی کو نیکی سمجھ رکھا ہے. جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان کے فوراً بعد دینے کی بات آئی ہے، پھر نماز زکوٰۃ کی بات آئی، اور پھر اس کے بعد عہد کی پابندی اور صبر وغیرہ. دیکھیں کہ ایمان اور تصدیق، ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق، کہ جو کہا اسے سچ کہنا، اسے سچا ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اس کو آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھیے.
آپ مثلاً ویدر نیوز سنتے گھر سے نکلنے سے پہلے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں سن کے؟ گھر سے نکلتے وقت پھر کیا کرتے ہیں؟ اکارڈنگلی اپنا ڈریس اپ ہوتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں نا. یہ جو آپ کا عمل ہے یہ دراصل آپ کی تصدیق ہے اس خبر کی جو ویدر فور کاسٹ پڑھ کر سنانے والے نے آپ کو خبر دی. تصدیق ہے نا. آپ نے اس کے مطابق فوراً اپنا عمل تبدیل کر لیا، اپنا لباس تبدیل کر لیا، پروگرام تبدیل کر لیا، کیا نا. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح اللہ کی طرف سے پیغمبر بھی ہمیں کچھ خبریں دیتے ہیں. نبی کا مطلب ہی کیا ہے؟ خبر دینے والا. انہوں نے ہمیں خبر دی، ہم نے خبر سن لی، اور سننے کے بعد بھی ویسے کے تیسے ہی رہے جیسے خبر سننے سے پہلے تھے. کیا ہم نے تصدیق کی؟ کیا اس کو سچا مانا؟ تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو پھر ویدر نیوز سن کے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے، چھوڑو پر ان کی باتیں، ایسے ہی چلو. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم ایک پیغمبر کی بات کو کیا ویلیو دیتے ہیں، کتنا سچا سمجھتے ہیں، کتنا اس پر یقین کرتے ہیں، کتنا ہمارا اس پر اعتماد ہے، اور کتنا اطمینان ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے سچ کہا ہے. جب تک عمل نہ بدلے اس وقت تک ایمان صرف الفاظ کا نام ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں اترے اور عمل کو تبدیل کر دے. جب تک عمل نہیں بدلتا، بیہیویئر تبدیل نہیں ہوتا، عادتیں نہیں بدلتی، ہم اپنا مال خرچ کرنا نہیں شروع کرتے، یتیموں اور مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے، عہد کی پابندی نہیں اور صبر نہیں، تو پھر جو کہتے ہیں وہ سچ نہیں. اولئک الذین صدقوا وہی ہیں جنہوں نے خبر سنی اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کو تبدیل کر لیا، اس خبر کی تصدیق کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ بأسا سے جیسے مانا جسمانی تکلیف لیا جاتا ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہو آپ کیا کرتے؟ دوا تو لیتے ہیں علاج کے لیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن درد کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے رویے کو دیکھیں. بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی درد ہو گیا. بعض لوگ بیماری کی حالت میں خود تو پریشان ہوتے ہیں، سارے گھر کو الٹا کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا ہائے دہائی، اوروں کو بھی ساتھ پریشان کر دیتے. کیا یہی ہے والصابرین فی البأساء؟ اسی طرح کسی نے کچھ کہہ دیا، ذہنی اذیت، ضراء کا ایک معنی کیا ہے؟ ذہنی اذیت. آپ کو کوئی بات بادر کر رہی ہے، اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثلاً آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کسی بچے نے آپ کی بات نہیں مانی، کسی اور نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو بہت ذہنی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف ہوئی، یا آپ ذہنی طور پر کسی اور مسئلے کا شکار ہیں، کوئی مالی پریشانی ہے یا کوئی اور آپ کی خواہش زندگی میں کوئی ڈریم نہیں پورا ہوا، دماغ جو ہے وہ کہیں بھی چین نہیں پا رہا. کیا کرتے ہیں؟ جہاں بیٹھتے ہیں غیبت، چغلی، رونا دھونا، شکوے شکایتیں، اس پہ غضبناک، اس پہ برسنا، شوہر کی بات کا غصہ بچوں پہ، بچوں کے ستانے کا شوہر پہ. کیا رویے ہوتے ہیں ہمارے. تو جب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں جب کسی کوئی یونیورسٹی پاس کر لیتا ہے، گریجویشن سیریمنی تھی، وہ دن لوگوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا، کتنا خوش ہوتے ہیں. تو سوچئے جو لوگ ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوں گے اور یہ کہہ دیں گے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی. جب انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ تو پورا کیا، اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا ان کو کہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس پہ بھی اجر ہوگا. یہ سارے مشکل امتحان ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، ان کا اہتمام ضروری ہے. اور کوئی بات جو آپ نے تلاوت سنتے وقت محسوس کی ہو یا کوئی مثال دینا چاہیں، کوٹ کرنا چاہیں؟ ایک اور میرا سوال ہے، مثلا یہاں الکتاب کی بات ہے کہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. عمومی طور پر ہم مسلمانوں کا کتاب کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر سپارے بانٹ دیتے ہیں، جو آئے ان کو بھی بانٹ دیتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ان کو بھی فون پر بانٹ دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مرنے والا مرنے کے بعد قبر میں ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے آگے، اور آپ کتاب ہدایت کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ پڑھ لیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بچے کا امتحان ہو، آپ کے بچے کا امتحان ہو اور آپ اس کے سلیبس کی کتاب ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کی جلد کھول کے، چیپٹر چیپٹر کر کے، جو آپ کے گھر میں وزٹرز آئے ہوئے ان سب کو ایک ایک چیپٹر پکڑا دیں. آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دی، جب کوئی فوت ہو جائے تو باقی لوگ اس کو پڑھ لیں. اس میں تو ہماری توجہ ہے، اور اس کا جو امتحان ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کو اپنی زندگی میں جو کیا وہ کام آئے گا، کیونکہ مرنے کے بعد باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ کے عمل ساتھ اترتے ہیں قبر میں، اور پیچھے والوں کی دعا ہم پڑھتے نہیں اس کے لیے. اب اگر آپ بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سارے کام تو زندگی میں کرنے کے ہیں، یہ مرنے کے بعد کوئی کر سکتا ہے؟ اس آیت پہ عمل کوئی مرنے کے بعد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ پڑھیں بھی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا سبق دہرایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے. اور پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ نیکی کی کچھ مزید قسمیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے. فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان کی ایک حرمت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی نفس کو بغیر نفس کے یعنی بغیر بدلے کے یا فساد کے عوض قتل کرنے کی بجائے ویسے ہی قتل کر دے تو ایک جان کا قتل ایسا ہے گویا تمام انسانوں کا قتل. ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اسی لیے سب سے پہلے قابیل نے جو قتل کیا تھا تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا ایک حصہ گناہ اس کے سر ہوگا، کیونکہ اس نے حرمت کا یہ رشتہ توڑا تھا. تو یہاں پر قصاص کے حکم کو فرضیت کے درجے میں رکھا جا رہا ہے کہ بدلہ لینا فرض ہے، الا یہ کہ دیت پہ معاملہ ہو جائے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قصاص جان کے بدلے میں جان قتل کرنا بھی ہے اور اعضاء کے بدلے میں اعضاء بھی ہے. والجروح قصاص، حتیٰ کہ زخموں کا بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے زخمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی زخمی کیا جائے گا. کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. کوئی کسی کی اور ہڈی توڑتا ہے تو بدلے میں اس کی ہڈی توڑی جائے گی. تو یہ قصاص جو ہے، اور یہاں پر سارے جروح وغیرہ کا باقی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت میں صرف بات ہو رہی ہے مقتول کی، مرڈر کے کیس کی، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لازم ہے. کیسے؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کی. اگر کسی آزاد شخص نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی قاتل ہی پکڑا جائے گا، اسی کو مارا جائے گا. عربوں کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شریف اور کوئی بڑا شخص غلطی کرتا تو بدلے میں کسی غلام کو پکڑ کے دے دیتے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر آزاد قتل کرے گا تو آزاد ہی مارا جائے گا، خواہ اس کا شرف اور عزت اور علم اور مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو بدلے میں وہی غلام مارا جائے گا، آزاد کو نہیں پکڑیں گے. کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا تمہارا غلام تھا نا لہٰذا میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا. والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے، یعنی اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو پکڑا جائے گا. اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد اس کے بدلے میں، اور اگر عورت نے عورت کو کیا ہے تو اصل مراد یہاں یہ ہے کہ جو قاتل ہے، یعنی اگر ان تینوں کو یوں لے لیں، الحر اور العبد اور الانثى کو، کہ قاتل خواہ آزاد ہو یا غلام ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو اسی پر سزا لازم ہوگی، کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. فمن عفی لہ، تو پھر جس کو معاف کر دیا گیا، یعنی قاتل کو اس کا قتل ساکت کر دیا گیا، یہ مراد ہے. معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ کس کو معاف کرنا؟ قاتل کو. کیا معافی؟ کہ اسے قتل نہ کیا جائے بدلے میں، بلکہ اس سے دیت لے لی جائے، اس کا معاوضہ لے لیا جائے. من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے وارث مراد ہے. اخی سے مراد کون ہے؟ وارث، یعنی مقتول کے وارث. مثلا ایک شخص مارا گیا، اس کے 5 بیٹے تھے، وہ کیا ہیں؟ اس کے وارث. اگر یہ وارث کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں لیتے اس شخص کی، وہ ہمیں قتل کا معاوضہ دے دے، ہمارے باپ کا یعنی دیت دے دے، دیت تو مالی معاوضے کو کہتے ہیں، تو ایسا کر سکتے. اگر ان میں سے ایک بھی بھائی یہ کہے تو پھر سب کو اسی پہ ہی راضی ہونا ہوگا. یعنی جب تک متفق نہ ہو سب جان لینے پہ جان نہیں لی جا سکتی.
اگر ایک بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ جان کی بجائے ہم معاوضہ لے لیتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اسی صورت کو یہاں معافی کی صورت کہا گیا ہے۔ شیء، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، اینی تھنگ، فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، دیت کے پیچھے جانا ہے یعنی وارث کو، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی یوں مثال سے سمجھیے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، زید نے بکر کو قتل کر دیا، قاتل کون ہے؟ زید، مقتول کون ہے؟ بکر۔ اب بکر کے آگے 5 بیٹے ہیں جو اس کے وارث ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ ہم نے زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت ادا کر دے۔ بات ڈن ہو گئی، طے ہو گیا معاملہ، آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر لیا۔ اب کتنی دیت دی جائے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، اور معروف کیا ہے؟ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو قانون دیت ہے، اس کی جو قیمت ایک ملکی دستور میں مقرر ہے اس کے مطابق، اس سے زیادہ کو نہیں کہیں۔ معروف کیا ہے؟ جو بھلے طریقے سے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق ایک ریزنیبل ریٹ پر وہ لی جائے۔ یعنی مقتول کے بکر کے جو بیٹے ہیں وہ اب زید پر زیادتی نہ کریں، زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کریں، یا یہ کہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا اور اب تم ایسے اور ویسے ہو۔ معاف کر دیا یعنی جان بخشی کر دی تو بس کر دی، اب معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے آگے چلو، بار بار احسان مت جتاؤ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ۔ یہ ادا کون کرے گا؟ زید، جس نے قتل کیا۔ الیہ سے مراد کون ہے؟ وارث۔ زید بکر کے بیٹوں کو دیت ادا کرے گا، کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا۔ جو ڈیٹ طے ہو گئی یا جتنا مال طے ہو گیا اس کو وہ بہت احسان مندی کے ساتھ جا کے لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے وارثوں نے اس پر ایک احسان کیا ہے، اب وہ اس احسان کو مانے۔ کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایکسٹریم کیس میں بھی یہی صبر ہے اصل میں، کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی جب آپس میں تم معاملہ کر رہے ہو تو لڑو جھگڑو نہیں، شور ہنگامہ نہیں کرو، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو، ایک دوسرے کو باتیں مت سناؤ۔ پیروی کرنے والا بھی، مقتول کے وارث بھی حوصلے سے معاملہ کریں، حدود کے اندر رہیں۔ قاتل بھی اب احسان مند ہو، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہو، وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگلا راستہ جو ہے اس میں وہ کول ڈاؤن کر کے معاملے کو تو بہتر طریقے سے پھر زندگی کا سفر شروع کرے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم معاشرے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اور تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ذالک، یہ چیز کون سی؟ کہ قتل کی بجائے مالی معاوضہ۔ ذالک سے مراد معافی اور دیت، تخفیفن آسانی کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ربکم سے مراد کم کون ہے یہاں؟ مسلمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی آسانی کر دی ہے، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی؟ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے۔ نصارہ کی شریعت میں، نصارہ کے ہاں عفو واجب تھا، معاف کرنا لازم تھا، قصاص یا دیت نہیں تھی۔ دونوں ہی مشکل میں تھے نا، سمجھ آئی یا نہیں؟ اب مثلا اگر کسی نے قتل کر دیا تو وارثوں کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر سکیں۔ یہ کہاں تھا؟ یہود کیا اور نصارہ کے ہاں کیا کہ اگر کوئی قتل کر دے تو تم بدلہ نہیں لے سکتے، مال بھی نہیں لے سکتے، معاف ہی کرنا ہوگا۔ اب مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح جب کمپنسیٹ نہ کیا جائے اور صرف معاف ہی کرنا ہو تو یہ چیز بہت بوجھل ہے، دل پہ کیا ڈالتی ہے؟ بوجھ۔ اللہ نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بوجھ ہٹا دیا اور تمہارے لیے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور رحمت ہے،
کیا کہ قتل سے بچ گیا ایک شخص اور دیت پہ معاملہ طے پا گیا. فمن تو جو کوئی سے مراد خواہ قاتل زید یا مقتول کے وارث یعنی بکر کے بیٹے اعتدا زیادتی کرے، ان میں سے جو بھی کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ بات طے ہونے کے بعد، معافی نامے کے بعد، راضی نامے کے بعد، دیت طے ہونے کے بعد، لین دین کا فیصلہ ہونے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر کسی نے اب زیادتی کی تو پھر سخت سزا ملے گی. قاتل کی زیادتی کیا ہو سکتی کہ وہ دیت نہ دے اور کہیں بھاگ جائے، قتل بھی کر دیا اور پھر کہیں روح پوش ہو گئے، ہوتا ہے نا، قاتل بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب مثلاً زید نے بکر کو قتل کیا، زید پکڑا گیا، اس نے ریکویسٹ کی مجھے معاف کر دیا جائے، میں اتنا مال دے دیتا ہوں، وارث مان گئے کہ دے دو. اب جب مال دینے کی باری آئی تو وہ کہیں چھپ گیا. یہ کیا ہے؟ زیادتی، مقتول کے وارثوں پہ زیادتی. اچھا، دوسری طرف مقتول کے وارث کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ دیت بھی لے لی اور موقع پا کے اڑا بھی دیا. یہ ہے زیادتی، یعنی عہد سے پھر گئے. تو پچھلی آیت میں پہلے بتا دیا گیا نا کہ نیکی کیا ہے، والموفون بعہدہم، یہ بھی عہد تھا، اس عہد کو توڑا تو بھی مشکل. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہترین اصول دیا ہے، ایک خوبصورت حل بتا دیا ہے بہت سی مشکلات کا جو ایسے کیسز کے بعد پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ ومن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ بھلے قتل بھی ہو جائے لیکن اخوت کا رشتہ نہیں جاتا. انما المؤمنون اخوہ، لڑائی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے زیادتی ہو سکتی، حتیٰ کہ قتل بھی ہو سکتا ہے ایک شخص کا دوسرے کے ہاتھ، لیکن اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. دین کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے. لیکن ہمارے یہاں عملی طور پہ کیا ہے، کوئی قتل تو دور کی بات، کوئی ایک بات کر دے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، میت تک پہ نہیں آتے. یعنی دین کا رشتہ تو چھوڑے، خون کے رشتہ بھی ختم کر کے رکھ دیتے. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی دینداری ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ صبر و تحمل، معاف کر دینا، درگزر کرنا، دوسرے کی زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تب وقت گزرتا ہے، تب زندگی آسان ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں نو پرابلم انسان بن کے رہے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ کچھ نہ کچھ پرابلم نکال لیتے، ہر چیز میں سے کیڑے نکالتے رہتے، ہر جگہ انہیں کوئی نہ کوئی نقص مل جاتا ہے، اپنی بھی دوسروں کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے اور دینداری کا تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر پابندی کرے. اس کی آگے وجہ بتائی جا رہی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک جان گئی اب ایک اور جان لے لی جائے تو اس سے زندگی نہیں، یہ تو موت ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس میں زندگی ہے. کیوں؟ قاتل کو پکڑنا، قاتل کو روکنا، قاتل کو سزا دینا یا اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا ہے. ورنہ جو شخص ایک دفعہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگ لے، اس کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکا کھل جاتا ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، ڈر نکل جاتا ہے. لیکن اگر اسے سزا ملے، خواہ سزا اس کی جان لینے کی شکل میں ہو یا پھر مال دینے کی شکل میں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کو خود بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو انجام یہ ہوگا. تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل میرا اپنا قتل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا. اور اس سے کیا ہوگا، آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر قتل و غارت کی بجائے زندگی آئے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو مار دیا جائے یا کسی کے بیٹے کو مار دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟
اندر انتقام کی ایک آگ ہوتی ہے، غیظ و غضب اور غصہ اور یہ سب چیزیں ہیں نا، اگر اس کو سپریس کر دیا جائے، اس کا کوئی بھی وے آؤٹ نہ رکھا جائے. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے. اگر اس کو سپریس کیا جائے، اگر اس کا حق اسے نہیں ملے گا تو اس سے تخریب کاری کے دروازے کھلیں گے. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی نیوز میں یا سنی کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ قبیلوں کے قبیلے بھی، اور ایک سلسلہ چل پڑا. اور خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں رکھیے کہ جب عربوں کے ہاں مدینہ میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی. 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، ان میں آپس میں پانی پہ تنازع ہوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ان کے بچے اور ان کے خاندان عرصہ دراز تک ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہی. اور عربوں کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے. اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے یا قاتل کو ہی کیا جائے. قاتل کیا، اس کے بچے، اس کے پورے خاندان کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا. ان سب چیزوں کا یہاں سد باب کیا گیا کہ حد اعتدال کے اندر رہ کے اپنا بدلہ لے سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے تخریب کاری کا دروازہ بند کیا گیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں یہ پتا ہو نا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی قاتل کو ڈھونڈ نہیں سکتا. اب دیکھیے جیسے بیک ہوم ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی قتل کر دو قاتل نہیں یہاں پکڑا جاتا ہے نا. یہ بڑے قتل ہوں، چھوٹے ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، کتنے قتل ہو چکے ہیں، یو نیم اٹ. کون بچا ہے؟ بے شمار. کسی ایک کے بھی قاتل کو پکڑ کے سزا دی گئی؟ کوئی ایک بھی سامنے آیا ہے؟ اچھا نتیجہ کیا ہے؟ جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نا، اب لیٹلی جو قتل ہوا ہے، اس ایک کے قتل میں کیا ہوا ہے فساد، کتنا فتنہ ہوا ہے. یعنی آپ اس نقصان کو گن نہیں سکتے جو صرف ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر یہ ایسی جگہ ہوتی جہاں یہ پتا ہوتا، جیسے کچھ ممالک ہیں جیسے سعودی عرب، وہاں پکڑتے ہیں قاتل کو اور اڑا دیتے ہیں سب کے سامنے عبرت کے لیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں قتل، اور کوئی ایسی تخریب کاری اور کوئی ایسی ہنگامہ بازی کچھ بھی نہیں. امن و امان ہے، زندگی ہے نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، امن ہے. زندگی سے مراد صرف وہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس سے ایک پوری فضا معاشرے کی بدلتی. ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھیے کہ قتل کا بدلہ جو ہے اس کا اطلاق علیکم جو کہا گیا نا، یا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر، یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں. حکومت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اس قانون کو فالو کرائے، ورنہ معاملہ کون کرے گا؟ آپس میں قاتل مقتول کی جو فیملیز ہیں وہ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں گی. یعنی یہ ان کی اپنی ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن حکومت میک شور کرے گی کہ قصاص ہو گیا یا نہیں ہوا، یا قصاص ہوا یا دیت ہوئی، اور قاتل بھاگ تو نہیں گیا یا کسی پہ زیادتی تو نہیں ہوگی. وہ زیادتی کو روکے گی، ورنہ یہ مقتول کے وارثوں کو حق اور اختیار دے دیا گیا، کوئی اور ان کے بدلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی حکومت زبردستی اتنی فیصلہ کرے گی کہ اچھا تم قتل نہیں طلب کرو، تم اس کے بس بدلہ دیت لے لو. نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا وارث کو کہ وہ پیسے لے لے اور وہ معاف کر دے. ہاں اپنے دل سے وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر دے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اچھا جناب، اب یہ تو ہے کسی کو قتل کرنا، اور وہ بڑی دور کی بات لگتی ہے اس حکم پہ عمل، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں خواتین سے متعلق بھی ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی. کچھ مائیں ایسی ظالم ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ابارٹ کرا دیتی. یہ بھی قتل نفس ہے. جس جنین کے اندر، فیٹس کے اندر جان پڑ گئی، اس جان کو لینا جرم ہے. یعنی ہمارے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہمارے پاس وہ ایک امانت ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے مار نہیں سکتے، یا باپ اسے مروا نہیں سکتا، یا کوئی اور دوسرا تیسرا اسے ایسا نہیں کر سکتا. تو ایسے ڈاکٹرز بھی اور ایسے لوگ بھی جو بھی کوئی انوالو ہوں اس کام میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک جان کو قتل کرنا تمام جانوں کو قتل کرنا ہے. اگر کسی سے ایسا کوئی غلط کام ہوا ہو تو اس کو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اس سلسلے میں نے یہ لکھ کے کسی سے فتویٰ لیا تھا، لیکن اس کو میں ری کنفرم نہیں یہ بھی کر سکی
اس میں سوال میں نے یہ لکھا تھا کہ ابارشن کروانا جبکہ جنین میں جان پڑ چکی ہو قتل عمد میں آتا ہے. یعنی عمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان کے قتل کرنا. کیونکہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، جان نہیں لی جا سکتی. اگر آتا ہے تو کیا اس پر قصاص لازم ہو گیا؟ اگر ماں نے خود ایسا کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر دیت ہے تو کس کو ملے گی؟ قاتل کا انجام بھی عام قاتلوں کی طرح ہوگا. بہرحال تو ان مولانا صاحب نے یہ لکھا کہ بچے کو گرانا جبکہ اس میں جان پڑ گئی ہو اور گرنے کے بعد پتہ چلا ہو کہ یہ انسان ہے اور یہ یقینی بات ہو تو پھر اس صورت میں یہ قتل عمد ہو یا خطا، دونوں صورتوں میں دیت دینا ہوگی. دیت ایک غرہ بنتی ہے اور ایک غرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے. ماں نے یہ کام کیا تو دیت میں سے اسے خود کچھ نہ ملے گا جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو، اور اگر جان کے کیا ہے تو دیت بھی دے اور استغفار بھی کرے. بہرحال اس پہ پھر وہ دیت نہیں ہوتی نا، وہ بھی جرم تو ہے لیکن اس پہ دیت نہیں. اوکے، اگلی آیت. کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اذا حضر، جب حاضر ہو، یعنی علامات نظر آنے لگے، موت کے آثار نظر آنے لگے. احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت. جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی پتہ چلے کہ اب یہ نہیں بچتا. مثلا کئی دفعہ تو ڈاکٹرز لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ بس اب یہ چند دن کا مہمان ہے، یا آپ لے جائیں مریض کو، اب اس لا علاج ہے. یا ویسے بھی ایک شخص ایسی بیماری میں کہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا، اب گردے فیل ہو گئے ہیں، لنگز کام نہیں کر رہے، واٹ ایور کچھ بھی، تو آثار موت مراد ہے. حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ جائے مال، خیرن سے مراد مال کثیر، بہت مال ہے اس کے پاس مرنے والے کے، تو کیا کرے؟ الوصیت، وصیت کرے. اس مال میں وصیت کرے. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. حقاً، یہ حق ہے، ذمہ ہے، ڈیوٹی ہے. کس پر؟ علی المتقین، متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لازم ہے. دیکھیے کہ یہ آیت مدنی آیت ہے اور آیات میراث سے پہلے نازل ہوئی. آیات میراث سورۃ النساء میں ہے، جن میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر وارث کا حصہ بتایا گیا ہے کہ بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، تیسرا حصہ ہوگا، چھٹا ہوگا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں، وہ سب آگے آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جبکہ پورا قانون نہیں تھا. قانون بعد میں آئی، یہ آیت پہلے آئی. اس لیے میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں، مخصوص ہے، یعنی مخصوص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا. کیونکہ والدین کا تو اپنا حصہ ہوتا ہے، تو ان کو تو پھر وصیت کے ذریعے کچھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی. لیکن اقربین میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حصہ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں ان رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا چاہیے. جیسے پیچھے آپ دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ہے. اپنی زندگی میں انسان جس طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، تو اسی طرح متقین کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ان رشتہ داروں کو جن کا براہ راست میراث میں حصہ نہیں بنتا، کیا کرے؟ ان کے نام کچھ لکھ دے، ان کو بھی کچھ دے جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جیسے کچھ بچے، ان کے ماں باپ بہت امیر ہیں، لیکن ان کے جو کزنز ہیں، چچا کے بیٹے، خالہ کے بچے، ان بیچاروں کے پاس خاص نہیں. اب ان کی ایجوکیشن بھی رہتی ہے اور بھی ضروریات. اب ایک شخص اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جو ان کی نسلوں کے کام ہے، اور دوسرے جو ہے وہ اتنے ضرورت مند ہے کہ دیکھ دیکھ کے ترستے رہے، تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مرنے والا اگر مال کثیر ہے اس کے پاس، یا لفظ مال نہیں ہے، خیر ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا، تو وہ کیا کرے؟ اقربین کے لیے وصیت کر جائے. کیسی وصیت؟ بالمعروف، معروف طریقے پر. اس سے کیا مراد ہے؟ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، نمبر 1. نمبر 2، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے، یعنی مال کا صرف تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کسی کو لکھ کے دے کے جا سکتے ہیں. یعنی تقسیم مراد نہیں کہ زندگی میں دینا شروع کر دیں، نہیں، ترکے سے مراد مرنے کے بعد جو ہے اس میں سے دینا، تو وہ صرف لکھا جائے گا. تو معروف کے 2 معنی، نمبر 1 وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اور نمبر 2 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں.
کیونکہ باقی تو وارثوں ہی کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں وصیت کے قابل ہوتی ہیں، جیسے یہ کہ اولاد اگر چھوٹی ہے تو اس کا کون خیال رکھے، شادی کے بارے میں اگر کچھ وصیت کرنی، یا قرضہ ادا کرنے کے بارے میں، یا اسی طرح کچھ اور انسان کے کنسرنز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے. اور صرف موت کے قریب نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اگر انسان کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کی جائیں تو اسے وصیت لکھنی چاہیے. ایک بہت چھوٹی سی پیاری سی کتاب ہے خرم مراد کی اپنے بیٹے کو وصیت، انگریزی میں بھی ایک کتاب ہے او مائی سن کے نام سے. شاید ایسی وصیتیں جو اچھے اچھے لوگوں نے کی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے. میں بہت چھوٹی تھی جب میں کلاس 5 میں تھی یا 4 میں، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں. جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہو. تو یہ حدیث میں نے اس وقت سنی، تو میری کل ملکیت اس وقت میرا ایک باکس ہوتا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک، مجھے یہ یاد نہیں کہ کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا، تو اس کے اوپر وہ لکھ کر میری وصیت اور اس کو باکس کے اندر چپکا دیا. تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب کچھ سنتے تھے تو عمل کیا کرتے تھے. تو آپ بھی، اور خصوصاً اس ملک میں جہاں کے کوئی وراثت کا اسلامی قانون نہیں ہے اور وصیت کے ذریعے ہی، ول لکھنے کے ذریعے ہی آپ اپنے سارے حساب کتاب آئندہ زندگی میں درست رکھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ کہ انسان پہلی فرصت میں پراپر طریقے سے اپنی وصیت لکھ دے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، بہت مال نہیں ہے اور کوئی اور چیز بھی ایسی نہیں ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وصیت لکھی جائے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کی جانی چاہیے تو اس کو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے اس میں کہ کم از کم آپ اگر مال نہیں تو ایسی وصیتیں ضرور لکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے دین پر نہیں، کہ آپ کے پیچھے بین نہ کیا جائے، یا یہ کہ نامحرم آپ کا چہرہ نہ دیکھیں مرنے کے بعد، یا یہ کہ آپ کو اسی ملک میں دفن کیا جائے جہاں آپ فوت ہوں. کیونکہ بعض لوگ الٹ وصیت کر کے وارثوں کو انتہائی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی پاکستان لے جائیں، اور ان کی ساری زندگی کی کمائی اس میں ہلاک کروا دیتے ہیں، اور قرضہ لے کے بعض اوقات ایسی وصیتیں پوری کر رہے ہوتے. تو ان چیزوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی غلط رسم اور بدعت اور کوئی چیز نہ ہو تو تھوڑی دیر لگے گی، بیٹھ کے جو آپ کے دل کی باتیں ہیں لکھ کر وہ دے دیں. لائر وغیرہ سے بھی یہاں کا مجھے اتنا قانون نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہاں میرے خیال ہے کہ اس وصیت کو باقاعدہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل بھی دی جاتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ وائف کی اکٹھی کسی صورت میں ڈیتھ ہو جائے تو سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے بچوں کو نہیں بلکہ وہ ٹرسٹ میں چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں تو ضرور ہی بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. اسنا کی سائٹ پر وہ پوری بل لکھی ہوئی موجود ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی سے آپ مشورہ بھی کر لیں. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے جب وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یعنی واجب ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو پھر مستحب ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن جو بھی کرے وہ کیا کرے؟ معروف طریقے سے کرے. اور پھر یہ کہ ان طرح کا خیرن، خصوصاً اگر مال ہو تو، کیونکہ مال زیادہ فتنہ بنتا ہے. سعد بن ابی وقاص کی ایک بیٹی تھی اور ان کے پاس کافی مال تھا، تو ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے تو ان کو یوں لگا کہ جیسے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. مال میں سے اگر زکوٰۃ نکال دیا آپ نے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دے دیا، زندگی میں بھی آپ اپنے حق حقوق پورے کر رہے ہیں، تو جمع کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے وارثوں کو اگر آپ امیر چھوڑ جائیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر کنگال چھوڑ جائیں اور وہ بالکل دوسروں کے محتاج ہو جائیں. یعنی یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زندگی میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے لیے بھی کچھ لکھ کے جاؤ.
ان کے لیے کچھ مخصوص کر جاؤ. اور وصیت 1/3 سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی. اور جب کوئی شخص مرے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے، پھر باقی مال میں سے وارثوں کو دیا جاتا ہے. فمن بدلہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو؟ وصیت کو تبدیل کر دے. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جو لکھ رہا ہے، یا با اختیار وارث کر سکتا ہے، یا پھر کوئی گواہ وغیرہ. بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا. اور سمعہ سے مراد صرف سنا نہیں، جان لیا، کیونکہ وصیت بعضوں کا صرف بولی نہیں جاتی، لکھی بھی جاتی ہے. تو سمع کا مطلب یہ کہ ایسا جانا جیسے خود اس نے سنا ہو، یعنی خوب جان لیا، معلوم تھا سچ اس کو. فإنما إثمه، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے. پھر گناہگار کون ہوگا؟ بدلنے والا، خواہ وہ کوئی وارث ہو یا جس کو وہ وصیت لکھوا رہا ہے، وصیت کرنے والا، یا کوئی گواہ ہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے. کیا کہ وصیت کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد علیم، جاننے والا ہے کیا کہ وصی کا عمل کیا ہے، جس کو وصیت اس نے کی اس نے آگے ایکشن کیا لیا، سب پتا ہے اللہ کو. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سے کیوں منع کیا گیا کہ وصیت کو تبدیل نہ کیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ لکھا ہے اور جو لکھ رہا ہے وہ اپنے پاس سے نام بدل دے، مثلا آپ نے کہا کہ زید کو یہ دیا جائے، وہ زید کا لفظ ہٹا کے وہاں بکر لکھ دے، تو یہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا. کس کا؟ زید کا. آپ کی تبدیلی نے اس کے حق سے اس کو محروم کر دیا، زید کو اس کے حق سے محروم کر دیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کے حق میں زیادہ لکھ دے، مثلا 1/3 سے زیادہ لکھ دے، تو اس صورت میں مثلا مرنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میرے مال کا 1/3 جو ہے وہ فلاں مسجد کو دے دیا جائے مثلا. اب وہ لکھنے والا 1/3 کی بجائے ہاف لکھ دے، 3 لکھنے کے بجائے آدھا لکھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ وارثوں کو نقصان ہوگا. یا منع کر دے، وہ کہ لکھو میری وصیت، تو کہ نہ کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، بس ٹھیک ہے، تو یہ بھی نقصان ہے. یعنی وہ اس کا مائنڈ چینج نہ کرے، وہ آگے سے مینوپولیٹ نہ کرے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے، کس سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے. وصیت کرنے والے سے جو ڈر رہا ہو، کس صورت میں، کہاں، کیوں؟ جنفن، کہ وہ طرفداری کر رہا ہے، کسی کی سائیڈ لے رہا ہے. ایک شخص وصیت کر رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے یا وارثوں پہ یا دوسرے لوگوں پہ، او اسمن، یا پھر کوئی گناہ کی بات لکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان اصلاح کر دے. اصلاح سے مراد یہاں صلح کرنا نہیں ہے، کسی جھگڑے کو نپٹانا نہیں ہے، اس سے مراد اس وصیت کو درست کرنا ہے. لیکن وہ خود سے ہی نہیں کرے، بلکہ کیا کرے؟ جن کے حق میں کی جا رہی ہے اور جو کرنے والا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کر، اور اگر کرنے والا مر گیا تو بعد میں وارثوں کو سمجھا کر. فلا اسم علیہ، تو اس سمجھانے میں اور اس تبدیلی میں گناہ نہیں ہے. کس میں؟ یعنی اگر وصیت میں ناحق کسی کی جانبداری کی گئی یا پھر کسی پہ زیادتی کی گئی، تو ایسی صورت میں اس وقت بھی سمجھا سکتا ہے. پہلے تو کہا گیا نا کہ وہ اس کا مائنڈ نہ چینج کرے، جو وصیت کر رہا ہے کرنے دے. لیکن اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس وقت اس کو سمجھا سکتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو بعد میں وارثوں کے درمیان بھی حالات درست کرا سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ اگر تم اسے صحیح کر لو تو مرنے والے کی جان چھوٹ جائے گی، اس نے تم پہ احسان کیا ہے، تم اس پہ کرو. کیونکہ بعض اوقات جب کسی وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے اور مال غیر وارث کو سارا لکھ کے دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ساری زندگی اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے اور مرتے وقت وصیت غلط کر جائے تو جنت حرام ہے اس پہ. یہ بھی غلط ہے. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے باپ سے جھگڑا کیا جبکہ وہ ایک بیٹے کو تحفہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب کو دو گے؟ ماں نے پوچھا سب کو دو گے؟ کہا نہیں. کہا میں نہیں راضی اس پر جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہیں کرتے. تو انہوں نے جا کے کنفرم کیا تو آپ نے اس سے منع کیا کہ کسی ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا جائے،
ہونا کیا چاہیے؟ برابری کی جائے، تاکہ آپس کی جو بیڈ فیلنگز ہے اور دشمنی اور عداوت جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ وصیت کے احکام جو ہے یہ منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 599 پر مزید لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو آئی ڈونٹ نو ویدر ہمارے اسٹال میں ہے یا نہیں، لیکن یہ کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ قصاص کے احکامات بھی منہاج المسلم میں موجود ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ، اور پیج نمبر 728 قصاص کے احکام پیج 728 پہ ہے، اور وصیت کے احکام پیج 599 پر ہیں۔ اس میں آپ مزید تفصیلات اپنی یاد دہانی کے لیے اور اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو اصلاح ہے اس کے فائدے ہیں اپنے، زیادتی اور ظلم کی شکل میں لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ معاملے کو درست کرے۔ اس کے کیا فائدے؟ نمبر 1، وصیت کرنے والا گناہ سے نکل آئے گا۔ نمبر 2، وارثوں اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی۔ مثلاً اپنے بیٹے کو تو آپ کے ملے گا جو آپ نے چھوڑا اس کا حصہ جو قرآن سنت نے بتایا، اور اگر آپ کے بھائی کا بیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، تو پھر بعد میں آپ کے بیٹے اور اس کے ماموں کے بیٹے کے درمیان کیا نہیں ہوگا؟ دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ تبدیلی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ یا تو گناہ سے انسان بچائے یا یہ کہ زیادہ بہتر مشورہ دے۔ بس اگر کوئی وصیت لکھا رہا ہے اور وہ اتنی اچھی بات نہیں کہہ رہا، تو جو سننے والا اگر اس کو زیادہ بہتر بات پتہ ہے تو وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہہ رہا ہے میرا یہ مال فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے اتنا، تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ وہاں بھی دے دیں، لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ فلاں کسی اسکول کو دے دیں مثلا۔ تو ایسی صورت میں چینج کروا سکتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ سے بچائے یا زیادہ بہتر کی طرف لے جائے، زیادہ بہتر کام کرنے کا مشورہ دے، تو اس صورت میں گناہ نہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں کہا تھا نا جو بدلے گا اسے گناہ ہوگا۔ تب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں اصلاح کی، بہتری کی، کہ جن کو اختیار کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا ایک اور چیز عام روزمرہ زندگی کی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کوئی نظر مانتے ہیں اور کسی خاص وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے روزے کی نظر مانی کہ میں ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گی، اب کیا ہوا؟ مشکل ہو گئی آپ کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کہ اگر آپ کی جان کو اندیشہ ہلاک ہونے کا تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا۔ اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزے سے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کی بجائے آپ فدیہ دے کے اپنے روزے کا کفارہ کرا سکتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہو جائے گی نا ایک حکم کے اندر۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں ایک بھینس دوں گی اور بھینس آپ کے ملک میں ملتی نہیں، تو پھر آپ گائے دے دیں، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو، کیونکہ مکہ کی نماز کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس نے پھر کہا تو آپ نے پھر یہی کہا، اس نے تیسری دفعہ کہا آپ نے جو چاہو کرو، اگر تمہیں وہی جانا ہے تو جاؤ، پھر پوچھتے کیوں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بیکار کے سوال کرتے ہیں، کرنا کرانے میں کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ سوال ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک ادارہ ہے، مثلا الہدا ہے، تو اس میں مختلف مدیں ہوتی ہیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حصہ ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اب اگر ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس پہ خرچ کر دیں، تو جو لینے والا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے فنڈ میں پیسے ہیں لیکن مسجد کے نہیں ہیں، تو وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ تم اس طرف دو۔ لیکن ایک دفعہ اگر اس نے دے دیے تو پھر لینے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کام کے لیے اس نے دیے اسی میں خرچ کرے، وہ اپنی مرضی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک طرح کی وصیت ہی ہے۔ وصیت اصل میں کیا ہے؟ دو معنی ہے نا وصیت کے، ایک تو مرتے وقت کسی کو تاکید کرنا، اور ایک دوسرا تاکیدی حکم، کسی کو تاکید کرنا کہ میرا یہ پیسہ یہاں لگا دیا جائے۔ تو پھر جو لینے والا ہے ذمہ داری لے رہا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیسے کو وہیں لگائے جس نام پر اس نے لیا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ لوگوں سے یہ کہہ کے پیسہ لے لیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں یہاں پیسہ ڈالیں، اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو اٹھا کے آپ کسی غریب کو دے دیں یا کسی اور کام لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی مسجد سے بچ گیا کسی اور مسجد کو دے دیں، کیونکہ دینے والے کی نیت کیا تھی؟ وہ مسجد میں لگانا چاہتا ہے، اسے لگانے دے۔ ہاں اگر آپ کو اس وقت پتا ہے کہ مسجد سے زیادہ کہیں اور ضرورت ہے تو اس وقت اس کا مائنڈ چینج کر کے اسی سے پوچھے جو دینے والا، اس کو بہتر کا مشورہ دیں، لیکن کسی دھوکے پر مبنی مشورہ نہ دیں یا کسی کو
مس لیڈ نہ کرے، مس گائیڈ نہیں کرے. تو فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے یہ احکامات بندوں کو سکھائے ہیں، یہ طریقے بتائے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے معمور ہوں اور آخرت میں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.